عمران خان نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، انتخابی اصلاحات کے بغیر نئے الیکشن کا جواز بنتا ہے؟ میرا خیال سب سے ویلڈ کویسچن آپ کا یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا پاکستان کے اہل سیاست اپنے انتخابی عمل کے حوالے سے سنجیدہ ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات کے بغیر پاکستان کے اندر انتخابات ہوتا ہے تو کیا انتخابات کے بعد یہ جو ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ الزام تراشی کا بخار ہے یہ اتر پائے گا کہ نہیں اترے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ عوامی تائید اور حمایت حاصل ہے تو آپ بیٹھ کر جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ انتخابی عمل کہتے ہیں کہ جی آزادانہ اور شفاف ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے میں آؤں گا، تو پھر اس کا بندوبست کر لیں، ابھی سے بندوبست کر لیں کہ جی آنے والے کل کے اندر انتخابات کے اندر کون انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرے گا۔ بات یہ کہ آپ کا تو سیاسی المیہ یہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں جو اپوزیشن بنتی ہے وہ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرتی، اور وہی احتجاج اور جلسے جلوس اور دھرنا سیاست۔ دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر لوزر کون ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ نہ کوئی حکمران پارٹی لوزر ہے نہ اپوزیشن لوزر ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام لوزر ہیں، اور ہم بھی بیٹھ کے اس تماشے کا حصہ بن جاتے ہیں کہ فلاں کو یہ چیری بلاسم کہہ رہا ہے، وہ اس کو نشئی خان کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھیں اس طرح کے القاب دے کے کیا پاکستان کے اندر اہل سیاست کی کوئی عزت و تکریم بڑھے گی؟ سب سے نیگیٹو اثرات اگر پاکستان کے اندر کسی طبقے پہ ہوئے ہیں تو اس طبقے پہ ہوئے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا تھا، وہ پاکستان کی نوجوان نسل تھی۔ آج آپ کو نوجوان نسل میاں والی کے جلسے میں بھی نظر آ جائے گی اور ادھر بھی نظر آ جائے گی۔ جلسوں کا مقابلہ جو ہے وہ آپ کو انتخابی نتائج کے بارے میں کچھ نہیں فورس ہی کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ آپ کیا 3.5 سالہ حکومت میں جو لوگوں سے آپ نے وعدے کیے تھے کیا آپ وہ ڈیلیور کر پائے؟ کیا آپ نے خود کو جواب دہ سمجھا؟ اور آپ اپنی حکومتی کارکردگی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور آخری بات دیکھیں، جب وہ امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہاں سے میرے خلاف سازش ہوئی ہے، تو یہ بات میں تحریک انصاف کے بعض ذمہ داران سے پوچھ چکا ہوں کہ وہ یہ تو ہمیں گائیڈ کر دیں پاکستانی قوم کو کہ آپ نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا تھا جس کے نتیجے میں امریکہ نے آپ کو یہاں سے ہٹایا؟ کیا آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تھے؟ کیا آپ نے پاکستان کا مؤثر میزائل سسٹم پاکستان کو دیا تھا؟ یا آپ نے امریکی قید سے پاکستان کو آزاد کروایا تھا؟ آپ نے تو پاکستان کی معیشت IMF کی جولی میں ڈال دی اور انہیں اختیار دے دیا کہ یہ بجلی گیس، اور آج تک قوم بھگت رہی ہے، آج بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور بجلی گیس اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا عمل جو ہے عام اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ اور یہاں بھی کہا گیا کہ وہ $100 ارب بات ہم خود اکسا رہے ہیں اس حکومت کو کہ جناب عوام پر اور زیادہ پریشر ڈالیں۔ بات یہ کہ یہ حکومت ڈیلیور کر پائے گی؟ اگر بڑی ریلیف عوام کو مہیا کر دی تو ان جلسے جلوسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔